قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربیع الاول کا مہینہ ہمارے معاشرے میں اس لحاظ سے مشہوری رکھتا ہے کہ اس مہینے کے مبارک ایام میں ہمارے پیارے نبی اور رسول سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الاتقیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کی ولادت کا ہونا، یہ اس پوری دنیا کے تمام مخلوقات کے لیے بڑی ہی رحمت اور سعادت والی بات تھی۔ یعنی اس دن، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ نبی اس دنیا کے اندر بھیجے جن کو نبی التوبہ کہا جاتا ہے، جن کو نبی الرحمہ کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ ایسا دین لے کر آئے جس نے اس کائنات کے انسانوں کے رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ ان کو رحمت اور امن عطا کیا۔ آپ کے وجود سعید سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو امان بخشی۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ ہم کہیں گے مبارک مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا آنا بڑا مبارک تھا اور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے کچھ ایسے اعمال اور افعال امت مسلمہ میں ظاہر ہو گئے، پیدا ہو گئے یا کشید کر لیے گئے، جن کا تعلق اس دین کے ساتھ نہیں ہے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کچھ شیطان نے ایسے ٹریک پر ہمیں چڑھا دیا کہ جو اصل مقصد تھا وہ پس پشت ڈال دیا گیا اور جو ثانوی باتیں تھیں وہ سامنے آ گئیں۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک بابرکت چیز ہے، لیکن امت نے کوئی بھی لیڈر یا قائد، رہنما یا محبوب ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہر ذی عقل ذی شعور آدمی یہ بات سمجھتا ہے، ذہن نشین رکھتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ کسی بھی لیڈر، رہنما، پیشوا، مقتدا کے ماننے والے
صحیح معنوں میں اس کے ماننے والے تب شمار ہوں گے جب وہ اس کی آمد کے جشن نہیں بلکہ اس کی آمد کے مشن پر عمل پیرا ہوا ہے۔ ایک ہے جشن کہ کسی کی آمد کی خوشی پر آپ شادیانے بجا دیں، جو کچھ آپ خوشی کے تناظر میں کر سکتے ہیں کر ڈالیں، لیکن ایک ہے مشن۔ جشن ضروری نہیں ہے، مشن ضروری ہے۔ آپ کو حالیہ مثال دیتا ہوں، آپ کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، پچھلے جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں اور سیاسی گروہ یا افراد یا رہنما اور لیڈر تھے، ان سے بہت ہٹ کر ایک نعرہ تھا کرپشن کے خاتمے کا، مہنگائی کے خاتمے کا اور بہت ساری چیزوں کا۔ یہ ایک مشن تھا، اور یہ مشن پوری قوم کے اتفاق سے، اتحاد سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ یعنی جو بھی اس وزیر اعظم صاحب کے ماننے والے ہیں اور اداروں میں ان کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، وہ جب تک اس مشن کو نہیں اپنائیں گے، صرف نعروں سے یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے ہے نتائج، آنے کے جشن کو منائے گئے کہ آ رہے ہیں، یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہے، ایسا بہت کچھ باتیں، لیکن اس جشن کے ساتھ جب مشن ساتھ نہیں ملا، سارے رونا رو رہے ہیں۔ ظاہری حالات تو یہی بتاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ قدر ان لوگوں کی کرتی ہے جو جشن کے بجائے مشن پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آج تک تاریخ نے کبھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جنہوں نے صرف جشن کے نعرے لگائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف مثال کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں، جو دنیا کی سب سے سچی اور بے عیب کتاب ہے، جس کے نزول میں، جس کی تعلیمات میں، جس کی آیات بینات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ بھائی جشن کو اپنانا ہے یا مشن کو اپنانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے عید میلاد کا ایک تصور چند سالوں سے پیدا ہوا ہے، ایک اضافی عید سامنے لائی گئی اور اس کو منایا جاتا ہے، اور یہ کچھ چند سالوں سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بزرگ افراد یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھیں، ہمیں یاد ہے ہمارا جو بچپن تھا، حالانکہ اتنی عمر تو میری نہیں ہے، لیکن مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارا جو ننیال تھا وہ دوسرے گاؤں میں تھا، تو کسی نہ کسی فنکشن کے حوالے سے ہی وہاں پر جانا ہوتا تھا، روزانہ یا جب جی چاہا تو نہیں جا سکتے۔ تو ہماری امی نے بھی کچھ ذہن کے اندر وہ باتیں رکھی ہوئی تھی کہ فلاں مہینے میں فلاں جو ہے وہ ایک فنکشن ہوتا ہے، فلاں ایک مذہبی دن ہوتا ہے، ہم چھوٹی عید پہ جاتے تھے، بڑی عید پہ جاتے تھے، فلاں جو ہے وہ چوری روزہ ہے تو تب جائیں گے۔ تو امی کہتی تھی ان دنوں کے ایام میں کہ وہ 12 وفات والا دن آ رہا ہے، ہمارے زبان میں اس کو برہینہ کہتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ 12 وفات والا، تو ہم اس دن جو ہے وہ ننیال میں جائیں گے۔ یعنی یہ 12 وفات تھا، اس سے پہلے یہ آمد رسول جشن عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کا تصور نہیں تھا، یہ سامنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں انہوں نے دیواروں سے ٹکرے مار لی، کتابیں بگال لی، تفسیروں کے اوراق پڑھ ڈالے، حدیث کی کتابوں کو کھنگال ڈالا،
لیکن کوئی واضح نص آج تک کتاب و سنت کی تعلیمات میں سے یا سلف صالحین سے نہیں مل سکی کہ عید میلاد النبی منائی جانی چاہیے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو یا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا ہو یا رسول اللہ کی چلو میلاد تھی نہیں منایا لیکن صحابہ نے جلوس نکال کر مسجد نبوی تک لے گئے ہوں یا مسجد نبوی سے کبھی جلوس شروع کیا اور مدینے کی گلیوں میں گھما کر مسجد قباء تک لے گئے ہوں یا صحابہ کے شاگردوں تابعین نے کبھی اپنی زندگی میں یہ عید میلاد النبی کا جشن منایا ہو، یہ جلوس نکالا ہو، یا ان کے شاگردوں تبع تابعین نے کبھی یہ جلوس نکالا ہو، گلیوں کے اندر گھومے پھرے ہوں، گھروں میں جھنڈیاں لگائی ہوں، یا اس وقت کے اعتبار سے بتیوں کا انتظام کیا ہو، ہمیں تاریخ کے اندر صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک نص بھی نہیں ملتی، گھما پھرا کے باتیں ہوں گی۔ دیکھو جی وہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، روزے کا تو انکار کوئی نہیں ہے۔ دیکھو جی وہ ابو لہب نے صہیبہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، دور کی باتیں گھما پھرا کے استدلال اپنے اور اپنی رائے اور اپنے اجتہادات اور اپنی باتیں تو پیش کریں گے، لیکن آج تک کوئی قرآن کی واضح آیت، نبی کی واضح حدیث، صحابہ کا کوئی واضح اثر ہو نہیں پیش کر سکتے اور قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ ایک عمل بدعت ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اور لوگوں نے دین بنا کر اس کو پیش کر دیا۔ جو بدعت عمل ہے کتاب و سنت کی اندر سے اس کی دلیل کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، قیامت آ سکتی ہے، بدعت عمل کی دلیل نہیں آ سکتی، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا کسی نے عنوان لگایا ہوا تھا مضمون کا، عید میلاد النبی کی نئی دلیل، یعنی آپ کو بدعت عمل کی نئی دلیلیں ضرور ملیں گی، کوئی پرانی دلیل نہیں ملے گی جو سلف صالحین سے۔ پر نئی دلیل کا مطلب یہ ہے نا کہ پہلے یہ دلیل موجود نہیں تھی، اگرچہ وہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کوئی حدیث پیش کر رہے ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ اپنے عمل کی تائید میں اس کو توڑ موڑ کر کھڑ کے لے کر آئے ہیں۔ نئی دلیل تبھی بنی ہے، ورنہ پرانی ہوتی تو سلف صالحین نے بھی اس دلیل کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہوتا، کسی محدث نے ہمیں بتایا ہوتا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر یہ جشن منانا ہے، جلوس نکالنے ہیں، گلیوں کے اندر گھومنا پھرنا ہے، دودھ پانی کی شربت کی سبیلیں لگانی ہیں، بریانی حلووں کا اہتمام کرنا ہے، گھروں پر جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو مسجدوں اور گھروں پر جو ہے وہ بتیاں لگا دینی ہیں اور جھنڈیاں لگا دینی ہیں، اور اپنے موٹر سائیکلوں گاڑیوں پر نالین والے جو جھنڈے ہیں وہ لگا دینے ہیں، کیک کا آرڈر دے دینا ہے، نبی کا نام اس کیک کے اوپر لکھ کر پھر اپنے ظالم ہاتھوں سے اس نام پر چھری بھی چلا دینی ہے۔ یہ سارے کام ہمیں سلف صالحین کے ہاں نہیں ملے، آخر انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کوئی ذکر کیا ہوتا۔ ابتدائی وہ دور جس دور کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر میرے صحابہ کے شاگردوں تابعین کا ہے۔ اس خیر القرون کے اندر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا، کسی ایک ایسی گلی کا تذکرہ نہیں ملتا جس میں جلوس نکلا ہو، کسی ایک ایسے گھر کا تذکرہ نہیں ملتا جس کے اوپر بتیاں لگی ہوں، کسی ایک ایسے جانور کا تذکرہ نہیں ملتا جو میلاد النبی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی ایک کپڑے کے ٹکڑے کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ جھنڈیاں لگائی گئی ہوں، کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، الحمدللہ ہم بڑے تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اور اہل الحدیث اس روئے زمین کے اوپر وہ گروہ اور جماعت ہے۔ آپ یہاں پر جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میرے سال بھر کے جمعے اس بات کی بین اور گواہی ہیں۔ الحمدللہ ہم وہ جماعت اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس دعوے کا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ ہم سلف صالحین کے وہ نمائندے ہیں، الحمدللہ ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے
ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، ہم نے رکھا۔ ہمیں صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی یہ اس طرح کی نماز پڑھتے تھے، ہم نے پڑھی۔ ہم نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں۔ جن لوگوں نے ایک اس طرح ہاتھ اٹھانے پر لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سنی، یہ مکھیاں مارتے ہیں، یہ ہاتھوں سے پنکھے جھلتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، جنہوں نے آمین کہنے پر پوری دنیا کے لوگوں کے استہزاء کا مقابلہ کیا، جنہوں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے پر پوری دنیا کے لوگوں کا جو ہے وہ سامنا کیا، طرح طرح کی باتیں سنی، جنہوں نے پاؤں سے پاؤں ملانے پر، تھوڑا سا پاؤں کو کھلا کرنے پر لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کیا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن اور میلاد بھی مناتے ہیں۔ ہمارا تو ہر عمل محبت رسول کی گواہی دیتا ہے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے۔ اگر زبان کے کہنے سے گستاخ ہو جاتا کوئی تو وہابی اور اہل حدیث اس روئے زمین پر سب سے بڑے گستاخ تھے، لیکن گستاخ تو بندہ عمل سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے کہ نبی کے نام مبارک کو کیک کے اوپر لکھ کر پھر اس کیک پر چھری چلائی جائے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو دنیا میں گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کعبہ کا ماڈل اور نبی کے روزے کا ماڈل بنا کر نالی کے اوپر لگانا اور پھر وہی ماڈل دوسرے دن توڑ کر اسی گندی نالی میں بہا دینا، اگر یہ دین اسلام کا مذاق اور گستاخی نہیں ہے تو اس کائنات کے اوپر گستاخی کا کوئی وجود نہیں ہے چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ایک کسی نص سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر یہ مروجہ جشن اور یہ جو صورتیں اختیار کی جاتی ہیں تھوڑا سا بھی ثبوت ہوتا، سب سے آگے اہل الحدیث ہوتے ہیں۔ نہیں ہے، بات میں یہ کر رہا تھا، اصل جشن احمد رسول نہیں ہے، مشن احمد رسول ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، سارا سال ایک فرد، وہ نوجوان جو کبھی مسجد کے قریب نہیں آیا، وہ نوجوان جو مسجد میں شاید جمعہ پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا ہے، جس کی نمازیں مکمل نہیں ہیں، جس نے اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجانا گوارا نہیں کیا، میں حیران ہوں ان 12 دنوں سے کیا محبت رسول کا نعرہ مارنے سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ جس گھر کے اندر دین محمد ہی نہیں ہے، اس گھر کی دیواروں پر لائٹیں لگانے سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ مجھے بتلائیے۔ ویسے علم تو نہیں ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو یہ بات بھی ثابت ہوگی، جس گھر کی دیواروں پر باہر ان دنوں میں بھی محبت رسول اور میلاد رسول کی خوشی کی بتیاں لگی ہوتی ہیں، ان کے گھروں کے اندر موبائلوں اور ٹیلی ویژنوں پر موویاں اور ڈرامے چل رہے ہیں، بند نہیں ہوں گے۔ اگر صرف زبانی نعروں سے حق ادا ہوتا ہے تو پھر تو ہو رہا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا بھلا ہو چائنا والوں کا، انہوں نے بڑی سستی لائٹیں بنا دی کہ جو ہم نے لٹکا کر محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ پورا کر دیا، ورنہ ہمارا کردار اور عمل اس سے تو بڑا مشکل تھا۔ ہماری نمازوں کا طریقہ، ہمارے جنازوں کا طریقہ، ہمارے روزوں کا طریقہ، ہماری زکوٰۃ کا طریقہ، ہمارے حج کا طریقہ، ہمارے ذکر کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا طریقہ، ذکر کی مجلس کیسے اختیار کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کا طریقہ، کوئی فوت ہو گیا ہے تعزیت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں، ان مسلمانوں کے احوال دیکھیں، پھر کتاب و سنت کے دلائل کی طرف آ جائیں، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، نبی کا فرمان کھول کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے مواقع آتے ہیں بالکل شریعت کے الٹ چل رہا ہوتا ہے، نبی کا کوئی فرمان اس پر دلالت نہیں کر رہا ہوگا، قرآن کی کوئی آیت اس پر دلالت نہیں کر رہی ہوگی، لیکن یہ مسلمان ہے، یہ پھر بھی عشق رسول کے نعرے لگا رہا ہوگا۔
کیونکہ جب نظر جشن پر ہو تو پھر دلائل کو بندہ کم دیکھتا ہے، جب نظر مشن پر ہو تو پھر بندہ دلائل بھی دیکھتا ہے نا، نبی کا مشن کیا تھا، ہم نے بھی وہ مشن اپنانا۔ خوشی ہے نا جی، خوشی تو جیسے بھی آپ کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی اور پہلی اور اساسی بات ذہن کے اندر رکھیں، باقی ساری باتیں اس کتاب میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے کہ جب صحیح معنوں میں نبی کی اطاعت کر لی جائے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر، بے شمار مواقع پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مختلف انداز، مختلف رنگ ڈھنگ کے اندر، کہ لوگوں نبی کی اطاعت کر لو، نبی کی پیروی کر لو، نبی کی اقتداء کر لو۔ کامیابی اس کے اندر ہے۔ صرف خوشیاں منانے سے کامیابی نہیں ملتی، صحیح معنوں میں کامیابی ملتی ہی تب ہے جب نبی کی صحیح معنوں میں اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی ذات، نبی کی بات، نبی کے عمل، نبی کے قول، ہر چیز کو لے لو، اس کے اندر کامیابی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، هذه الآیۃ الکریمۃ اصل کثیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ وافعالہ واحوالہ۔ یہ آیت کریمہ اصل ہے، بنیاد ہے نبی کی اطاعت کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، آپ کے ہر قول کے اندر، ہر فعل کے اندر، ہر حال کے اندر، اقوال و افعال و احوال کے اندر نبی کی اطاعت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بھیجے، یہ صرف اس رسول کے ساتھ نے، ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی رسول بھیجے محض اس لیے بھیجے کہ ان کے ماننے والے، ان کے امتی اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہی اس لیے۔ اور اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ای فرضت طاعتہ علی من ارسلہ الیہم، یعنی جن کی طرف وہ رسول بھیجے گئے ان امتیوں کے لیے نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے، نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ آپ نبی کی بات کو مان دیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ اس دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحی کو لانے والا رسول ہے، ہر قول اور فعل رسول کا اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے صحیح معنوں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور وہ دوسری حدیث فرشتوں نے گواہیاں دی، فرشتوں نے گواہیاں دی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فرشتے آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں مکالمہ اور مباحثہ کیا۔ کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ دوسروں نے کہا ہاں یہ بظاہر سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے۔ نبی سوتا ہے آنکھوں سے، نبی کا دل جاگتا ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اب ایک فرشتے نے مثال بیان کی، اس نے کہا بھائی یہ جو نبی سوئے ہوئے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے ایک شخص نے ایک بڑا عالیشان محل تعمیر کیا، بڑا عالیشان گھر تعمیر کیا، بڑا خوبصورت،
جو خوبصورتی اس کی استطاعت کے اندر تھی اس نے اس محل کے اندر نقش کر دی، اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ کر کے دکھا دیا۔ جب وہ گھر تیار ہو چکا، اب اس شخص نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی میرے محلے کے لوگوں کو، اس شہر کے لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ فلاں بندے نے گھر تعمیر کیا، اس گھر کے اندر دسترخوان لگا ہوا ہے، اس دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، تمہاری دعوت ہے، آ جاؤ، اس دعوت میں شریک ہو جاؤ۔ فرمایا جو بلانے والا گیا، جن لوگوں نے اس کی بات مان لی، کیا کیا؟ جن لوگوں نے اس کی بات مان لی، وہ لوگ تو آ گئے، گھر میں داخل بھی ہو گئے اور دسترخوان سے انہوں نے وہ کھانا بھی کھا لیا۔ اور جن لوگوں نے اس داعی کی بات نہیں مانی، اس بلانے والے کی بات نہیں مانی، وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکے اور کھانا بھی نہیں کھا سکے۔ اب اس فرشتے نے کہا، یہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، اب اس فرشتے نے کہا سنو، فالدار الجنہ، وہ جو گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت ہے، جسے اللہ پاک نے ہر خوبصورتی اور تزئین سے مزین کر دیا ہے، ہر آرائش سے آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے۔ اور سنو، وہ جنت، اس کے اندر جو دسترخوان ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی، جو بندہ سوچے گا چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس کو دے گا۔ فرمایا فدائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بلانے والا ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور اس دنیا کے لوگوں کو دعوت دے دو کہ آ جاؤ، تمہارے رب نے جنت تیار کی ہوئی ہے، اس میں بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں سے آؤ، کھا پی لو، وہ نعمتیں تمہاری منتظر ہیں۔ فرمایا فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ اس فرشتے نے کہا لوگوں سن لو، جس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے جو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کرنی ہے، صحیح مومن، اصلی مومن اور نقلی مومن کی طرف آپ نے تمیز اور فرق کرنا ہے۔ محمد فرق بین الناس، کوئی امام، کوئی بڑا، کوئی پیر، کوئی پیشوا، مقتدا، کوئی امتی بڑے سے بڑے رتبے اور مقام کا حامل ہو، نیک اور صالح ہو، تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہو، اس کا احترام شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا، اس کی ولایت، اس کی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مانا جائے گا، لیکن اصل جو فرق ہے وہ محمد کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد فرق بین الناس، جاؤ اس دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اس کائنات کا کونا کونا چھان مارو، ہر گلی محلے شہر میں چلے جاؤ، ہر مسجد کے نمازیوں کو دیکھ لو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی عبادات اور اعمال سر انجام دے رہا ہے، وہ در حقیقت محب محمد ہے، عاشق محمد ہے، اور جو آپ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہے، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کیا جاتا ہے، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ آگے سے چونکہ چنانچہ لیکن اگر مگر کرتا ہے،
کہتا ہے نہیں یہ بھی سنت تو ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے امام صاحب بھی تو ہیں، ہمارے عالم صاحب بھی تو ہیں، ہمارے بڑے پیشوا بھی تو ہیں، انہوں نے بھی کتابیں پڑھی، ان کے پاس بھی مطالعہ ہے، آگے سے تعویلات کرے گا، نبی کی سنت کو بغیر کسی شرط کے بلا مشروط نہیں مانے گا۔ محمد فرقم بین الناس، لوگوں جاؤ دیکھ لو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ذات فرق کرنے والی ہے لوگوں کے درمیان۔ حقیقی عاشق دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو دیکھو، جشن والے نہیں مشن والوں کو دیکھو۔ جشن ضروری نہیں ہے، مشن ضروری ہے۔ عدل و انصاف کا دامن تھامی ہے، انصاف کے ترازو میں تولیے، لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جائیے۔ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے، لوگوں کی عقلیں ناقص اور کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مدبر ہے، یدبر الامر، وہ سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ رب سب سے بڑا مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کر دیے، ان کا کوئی انسان کسی کی عقل کو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی عقل میں ہر بات سما جائے، لیکن جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے، دین اور شریعت کا حصہ ہے، وہ سچی اور پکی بات ہے۔ محبت کا معیار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوڑیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات میں تو محبت کا معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا بھی اگر نبی سے محبت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت ہم اپنے رب سے کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی محبت تو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار کسے بنایا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کے تو بڑے طریقے ہیں، ہم حمدیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری زندگی میں سر سجدے میں رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کوئی سجدہ جو میرے لیے کرتا ہے، کوئی تعریف اور حمد ترانہ جو میری تعریف میں پڑھتا ہے، کوئی ذکر جو میرے لیے کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، کوئی نماز جو میری نماز پڑھتا ہے، وہ نماز، وہ ذکر، وہ عبادت، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ روزہ، کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک میری بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اطاعت محمدی وہ ضروری ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، اہل السنہ کے جید امام، اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا هذه الآیۃ الکریمۃ حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ ولیس هو علی الطریقۃ المحمدیۃ فإنه کاذب فی دعواہ فی نفس الامر۔ فرمایا اس کائنات میں کوئی بھی مومن اور مسلمان جو اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی عبادتوں کے طریقے اور سلیقے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے طریقہ محمدی پر نہیں ہے، جان لو در حقیقت وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اس کی عبادتیں نبوی محمدی طریقے کے مطابق نہیں ہیں، فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ وَالدِّينَ النَّبَوِيَّ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، یہاں تک کہ وہ دین محمدی اور شریعت محمدی کی اتباع نہ کر لے ہر قول اور ہر فعل اور ہر احوال کے اندر۔
آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کے طریقے کو اختیار کرے گا، تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت کا اس کا دعویٰ سچا ہے، رسول اللہ سے محبت کا اس کا دعویٰ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں، ایمان کی تعریف ہی مومن کی کیا بتائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے، کوئی انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہر اس بات کو مان لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، قیام کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، صف بندی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، نماز کے اندر اونچا اونچا یہ بولنا ہے، آہستہ آہستہ یہ پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد کیسے کرنا ہے، تشہد میں بیٹھ کر دونوں ہاتھ کہاں پر رکھنے ہیں، اس انگلی کا اشارہ کیسے کرنا ہے، ہر بات کے اندر، ہر قول اور فعل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا نہ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ یہی وجہ ہے کہ امام اوزاعی نے اپنے شاگرد امام مخلد بن حسین کو کہا، یا ابا محمد اذا بلغک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، اے ابو محمد مخلد بن حسین سن لے، جب تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے ہے، فلا تظنن غیرہ ولا تقولن غیرہ، پھر جان لے اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں نہ کوئی سوچنی ہے نہ کوئی بولنا ہے۔ فإن محمد انما كان مبلغا عن ربی، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانے والے تھے، جو رب کا حکم ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ سلف صالحین کے یہ فیصلے ہیں، یہ اس امت کے ائمہ، امام اہل السنہ کے امام، اہل الحدیث کے محدث اور امام تھے، جنہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں کہ جشن اصل نہیں ہے، مشن اصل ہے۔ جشن کی دلیل نہیں ملے گی آپ کو، لیکن مشن کے بے شمار دلائل بکھرے پڑے ہیں قرآن کی آیتوں میں، نبی کی حدیثوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ان السعادت والہدا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان السعادت والہدا فی متابعت الرسول وان الضلال والشقاء فی مخالفتہ۔ تو لوگوں سن لو، سعادت، خوشبختی اور ہدایت نبی کی اتباع میں ہے، اور ضلال اور گمراہی نبی کی مخالفت میں ہے۔ نبی کی اتباع اور اطاعت کرو گے، آپ کی باتیں مانو گے، تو یہ در حقیقت تم نے نبی کے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے، یہ خوشبختی ہے، اور نبی کی مخالفت کرو گے تو یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، وہ دنیا کے لوگوں سن لو، جس نے میرے امر، میرے دین، میری شریعت کی مخالفت کی، اس پر بدبختی غالب آ گئی۔ جعل الذلۃ والصغار، اس پر ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت مسلط کر دی ہے، جو میرے لائے ہوئے دین اور شریعت کو کی مخالفت کرتا ہے۔